السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبرائيل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف أمري ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك والديه أو إحداهما فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا کے بعد
الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہو چکا ہے، اور بڑی ہی سعادت کی یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے یہ ہوگی کہ اگر ہم اس رمضان المبارک کی قدر کر لیں، اس رمضان المبارک کی برکات کی گھڑیوں کو سمیٹ لیں، اس مہینے میں عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس مہینے کے روزے رکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، فقال آمین آمین آمین، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ فلما نزل سئل عن ذلك، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آج سے قبل بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے، منبر پر جلوہ افروز ہوتے، تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا حکم میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے کہ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں گے تو آمین کہیں گے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھیں گے تو آمین کہیں گے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھیں گے تو آمین کہیں گے؟ یا اللہ کے پیغمبر، معاملہ کچھ اور تھا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل، آقا فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے، راغم انف امری، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر، کون شخص ہے جس کے لیے بدعا کی جا رہی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور اس نے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگ لی۔ پھر محبوب کائنات پیغمبر فرماتے ہیں، فقل آمین، جبرائیل امین مجھ سے کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر آمین کہیے۔ فقلت آمین، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وراغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے نام کو سننے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہ اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے۔ جبرائیل امین فرمانے لگے، قل آمین، اے محبوب پیغمبر آمین کہہ دیجئے۔ فقلت آمین، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وراغم انف رجل ادرک والدیہ او احداہما، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین، والدہ اور والد دونوں زندہ ہوں، یا اکیلا والد یا اکیلی والدہ زندہ ہو، تو ان کی خدمت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، اللہ سے جنت نہ طلب کر لے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے بدعا فرمائی۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں، قل آمین، اے محبوب پیغمبر آمین کہہ دیجئے۔ فقلت آمین، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ منبر کی 3 سیڑھیاں ہیں، تینوں پر 3 بددعائیں ہیں۔ ایک طرف محبوب پیغمبر کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو کائنات کے لیے
جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، دوسری طرف ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر نے جانوروں کا بھی خیال کیا، کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہاں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، منبر پر چڑھتے ہیں، محبوب پیغمبر بد دعا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی حدیث کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے محبوب پیغمبر نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا تو جبرائیل امین نے کیا بد دعا فرمائی تھی؟ آقا فرماتے ہیں کہ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے۔ فضائل رمضان بے شمار ہیں، چند ایک احادیث آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ جمعہ یہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے رکھتا ہے، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان کی حالت میں اپنے نفس کا محاسبہ چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث بیان فرمائی تھی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص اس نیت سے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، نوافل کو پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اپنی نیندوں کی قربانی پیش کرتا ہے تاکہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رمضان المبارک میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نقل ہے، حدیث نمبر 1151 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم، آدم کے بیٹے کا ہر عمل یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، آدم کے بیٹے کے ہر نیک عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان دنیا کی سیر فرماتے ہیں تو کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ 50 نمازیں امت محمد پر فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ساتھ ملاقات کے بعد مسلسل اللہ کے حضور چکر لگاتے ہوئے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، لیکن اگر ہم 5 نمازیں مکمل ادا کرتے ہیں تو ہمیں 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 700 ضعف، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہر نیکی جو انسان کرنے والا ہے ہر نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا، رمضان المبارک میں 700 گنا تک بڑھا دیا، اور جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے خود فرمایا الصوم لی،
کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا جزا اور اجر بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ يَدْعُو شَهْوَتَهُ، کیونکہ انسان نے اپنی شہوت کو روکے رکھا، وَطَعَامَهُ، اور اپنے کھانے پینے سے رکا رکھا، من آجلی، شام تک سارا دن اس نے ان باتوں پر عمل کیا۔ دراصل روزہ جو ہے صبح سحری کے وقت کھانا کھا لینا، مغرب کی اذان کے ساتھ اچھے قسم کے کھانے کے ساتھ افطاری کر لینا، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی اللہ رب العالمین کی ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ تو اس نے نماز ادا کی، نہ اس نے قرآن کی تلاوت کی، نہ اس نے ذکر تسبیحات کی، اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اور نہ ہی اپنی زبان کی حفاظت کی۔ روزہ اصل نام ہے انسان عبادت کرے، انسان اللہ کو زیادہ یاد کرے، انسان تسبیحات کرے، انسان تکبیرات کو پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قدر و قیمت آپ کے بھوکے رہنے کی اس وقت اللہ کے ہاں ہوگی جب آپ صبح سحری کھاتے ہیں، نماز فجر کو ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو کرتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات اللہ کے ہاں اپنے سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس وقت اللہ کو قدر ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہر افطاری کے وقت لاکھوں لوگوں کو میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہ دو خوشیاں کون سی ہیں؟ محبوب کائنات پیغمبر فرماتے ہیں، اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، ایک تو جس وقت وہ روزے کو افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، ایک خوشی اس وقت اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں کہ اس کے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب قیامت والے دن اللہ کی ملاقات اس کو ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت ہو جائے گی، دوسری خوشی اللہ رب العالمین اسے قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈال ہے۔ کس طرح؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کَجُنَّةِ أَحَدِكُم مِّنَ الْقِتَالِ، جس وقت ایک مجاہد، ایک فوجی میدان قتال میں ڈھال کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ گناہوں سے اور جہنم سے ڈال ہے، لیکن اگر انسان اس کی قدر کرنے والا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رمضان المبارک کا روزہ اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت جو ہے یہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس روزے دار کی سفارش کرے گی۔ مسند احمد میں روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا، اسے جہنم کے لیے اس کے آرڈر جاری ہو جائیں گے، فرمان جاری ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ادھر سے روزہ آ جائے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو یہ رمضان المبارک کی قدر کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کی قدر یہی ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں، عبادات زیادہ کی جائیں، نوافل زیادہ پڑھے جائیں، فرائض کا خیال کیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، فراڈ نہ کیا جائے، کاروبار میں کمی پیشی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ یہ رمضان کی قدر ہے۔ جب انسان رمضان المبارک کی قدر کرے گا، روزے رکھے گا، عبادات کے اندر، جیسے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو اتنی تیزی کرتے عبادات کے اندر،
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جیسے تیز آندھی چلتی ہے اور ہر چیز اڑا کر لے جاتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے عبادات کرتے کہ جیسے اس مہینے میں ساری عبادات کو سمیٹ لیں گے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے قیامت والے دن روزے کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن جو ہے، جو اس نے رمضان المبارک میں تلاوت کی ہوگی، قرآن کہے گا یقول القرآن منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن سے سفارش کرے گا اللہ یہ رات اپنی نیند کو چھوڑ کر تھکا بھی تھا، سارا دن کاروبار میں مصروفیت بھی رہی، تھکاوٹ بھی تھی، بیمار بھی تھا، لیکن اس نے تراویحوں کا خیال کیا، قیام اللیل کا خیال کیا، صبح تہجد کے وقت اٹھا، 2 رکعت تیرے سامنے پڑھی، 2 رکعت کے اندر اللہ قرآن کو پڑھا، اے اللہ آج میں اس کا سفارشی ہوں کہ اس نے رمضان کی قدر کی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقال یشفعانی، اللہ رب العالمین قرآن کی اور رمضان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں روایت نقل ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ختم له بها، اس کا خاتمہ بھی ان کلمات کے ساتھ ہوا، دخلت جنت، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص جو روزے کی حالت میں انتقال کر گیا وہ سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ کرنے والے کا معاملہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دخل الجنہ۔ جو بندہ صدقہ کرنے والا ہے اگر صبح کے وقت صدقہ کرتا ہے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ وہ شخص جو شام کے وقت صدقہ کرتا ہے، صبح سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور دوسری سیڑھی پر جب محبوب پیغمبر نے قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے محبوب کائنات پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب بھی سنے تو آپ کی زبان سے بے اختیار درود نکلنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلیصلی علی، جو شخص جس کے سامنے آقا فرماتے ہیں میرا نام لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے۔ جب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے زبان سے بے اختیار درود نکل جائے۔ اور درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بابخل الناس، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں میں بخیل شخص کا نہ بتا دوں کہ بخیل شخص کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، بخیل شخص کے بارے میں ضرور بتلائیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فذلک ابخل الناس، آقا فرماتے ہیں وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، آقا فرماتے ہیں وہ بخیل شخص ہے، اور بخیل شخص کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص محبوب پیغمبر پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی میں روایت نقل ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطایات ورفعت لہ درجات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے ایک مرتبہ، وہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 صلوات، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، وحطت عنہ 10 خطایات، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی نیکی اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہو تو ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، پھر ہر نیکی کو رمضان المبارک میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ خود ہی حساب لگا لیے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنا کتنی نیکیاں ہمیں عطا کر دی جائیں گی، کتنے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اور کتنے درجات کو ہمارے لیے بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمیر انصاری بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں جو خلوص دل سے ایک مرتبہ محبوب پیغمبر پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتنی یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں جو شخص صبح کے مرتبہ 10 مرتبہ محبوب پیغمبر پر درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام یہ درود پڑھتا ہے محبوب پیغمبر پر تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن محبوب پیغمبر کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک صحابی رسول آئے، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ فرماتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں 4تھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور زیادہ پڑھ سکتے ہو تو اور زیادہ درود پڑھو۔ فرمانے لگے میں اپنی آدھی دعا میں درود پڑھا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، اگر اور زیادہ درود پڑھ سکتے ہو تو اور زیادہ پڑھو۔ تو یہ صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا کر لیا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر ہے، اگر تم اس سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہو تو اور زیادہ درود پڑھو۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جتنی دیر میں دعا کا ارادہ رکھتا ہوں میں اپنی دعا کے وقت میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین تیرے سارے غم ختم کر دیں گے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ادرک علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اپنے امتی کے لیے سلام کو عرض کرتا ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ 30 سیڑھی پر جو قدم رکھا اور اس شخص کے لیے تباہ و بربادی کی دعا محبوب پیغمبر نے فرمائی وہ والدین کا نافرمان ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبہ میں والدین کی عظمت پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو رمضان المبارک کی قدر کر لیجئے۔
رمضان المبارک کو سمجھ لیجئے، روزوں کو رکھیے، ذکر و اذکار، تسبیحات، نماز، نوافل، قرآن کی تلاوت، جھوٹ کا چھوڑنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کا چھوڑنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا، حق پر ڈٹ جانا، یہ سارے کام جب آپ کریں گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو فوراً بے اختیار اپنی زبان سے درود پڑھیے۔ اگر آپ کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے غموں کو دور کر دیں گے، آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے استاد محترم اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو وہ فرمانے لگے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی غم آ ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنی بڑی مشقت مصیبت ہو، انسان اپنی زندگی میں صبح 10 مرتبہ درود، شام کو 10 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتی ہیں۔ اس لیے زیادہ نہیں تو کم از کم صبح شام یہ روٹین رمضان المبارک میں لازمی بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔